السلام علیکم ناظرین، دورائے کی خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر میں یہ کہوں کہ شعیب سلطان خان ایک جد و جہد کا نام، ایک عہد کا نام اور ایک محب وطن پاکستانی کا نام تو یہ غلط نہ ہوگا۔ زندگی کے 25 برس سول سروس میں گزارے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بیوروکریسی کے کردار کو بخوبی جانتے ہیں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف سب تک کئی سیاستدانوں کے طرز حکومت کو بھی بڑی بخوبی جانتے ہیں، اور پاکستان میں بنتے سیاسی اتحاد اور سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے بھی بڑی گہری یادداشتیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں جب بھی دیہی ترقی کا نام لیا جاتا ہے یا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے شعیب سلطان خان کا ذکر ہوتا ہے۔ انہوں نے غریب اور نادار لوگوں کا ہاتھ اس وقت تھاما کہ جب ریاستی سطح پر ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، اور جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں۔ 80 لاکھ لوگوں کو باروزگار کرنا گویا کہ کوئی آسان کام نہیں، مگر یہ کام کر دکھایا شعیب سلطان خان نے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ یا عالمی بینک یا دیگر اداروں نے ان کی اس خدمات کا اعتراف کیا، اور ان کے کئی ماڈلز بھارت اور سری لنکا میں انہوں نے عملی طور پہ پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ ہوئے۔ اور اگر پاکستان کے اندر بھی ناظرین دیہی ترقی کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کی نگاہیں شعیب سلطان خان صاحب کی طرف جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر بھی کئی علاقوں کے اندر اپنے پروجیکٹس کیے اور ان کو عملی جامہ پہنایا، اور ان کے خدمات کے صلے میں ان کو پاکستان کے اندر ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز اور ستارہ ایثار جیسے اعزازات سے نوازا گیا، جبکہ دنیا بھر میں بھی ان کو کئی اعزازات ملے۔ اور آج ناظرین، پاکستان کے اندر موجودہ حکمران ہوں عمران خان صاحب یا سندھ کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، شعیب سلطان خان سے ملاقات کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ ناظرین، کئی کتابوں کے مصنف، یہی قداور شخصیت آج ہماری مہمان ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے بڑے کام کیے، اگرچہ حکومتی سطح پہ بھی آپ کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن عام آدمی کا ذکر کیا جائے تو شاید بڑے کم لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ آن اے لائٹر نوٹ اگر میں کہوں کہ شعیب سلطان خان سے زیادہ لوگ سلطان رہی کو جانتے ہیں تو غلط نہ ہوگا، تو یہ گمنام رہنا آپ کو مزہ آتا ہے یا آپ کا شوق ہے؟ نہیں، اس میں یہی تھا نا افتخار صاحب کہ سوال تو یہ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہاں میں گمنام ہوں۔ مطلب اگر آپ گلگت بلتستان چترال چلے جائیں یا آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں پر تقریباً 20 لاکھ خواتین کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ اگر ان سے پوچھیں تو شاید وہ نام بتائیں گی، لیکن ظاہر ہے جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا ان کو کیا پتہ۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ میرا نام ہوا یا نہیں ہوا، اور میں یہاں یہ بھی آپ کو وضاحت کر دوں کہ اگر واقعی کسی کا نام دیہی ترقی کے سلسلے میں پوری دنیا میں لیا جاتا ہے تو وہ میرے استاد و مینٹر اختر حمید خان ہیں، اور میں نے ان سے ہی سب کچھ سیکھا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں نے ان سے سیکھا۔ تو انہوں نے بھی یہی، ان کا بھی کوئی نام نہیں جانتا، یعنی اورنگی، بلکہ انہوں نے اربن پروگرام بھی ایک کیا، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ جو دنیا میں بہت مشہور ہوا، لیکن اورنگی میں آج جائیں تو آپ ان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں کہ شاگرد استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں، تو آپ آج اپنے آپ کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں اپنے استاد کے مقابلے میں؟ ان سے آگے نہیں نکل سکتا، کیونکہ میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں جو میں نے ان سے نہ سیکھا ہو، تو آپ یہ سوچ لیں۔ یعنی آنیسٹلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ آئی لرن فرام ہم۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا دیہی ترقی کا، تو ہوا کیا تھا؟ یعنی میں تو سول سروس میں نے جوائن کر لیا تھا، اور ظاہر ہے میرا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ میرے گرینڈ فادر جنہوں نے مجھے پالا، وہ یعنی کلونیل زمانے میں ڈپٹی کمشنر نے ان کو دیکھا میں جب بڑا ہوا، تو میری تو نظر میں اس سے بڑی اور اس سے اچھی پوسٹ کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے سول سروس ہی میرا نصب العین بنا اور سول سروس جوائن بھی کر لی۔
لیکن وہاں اختر حمید خان مجھے ملے جب میں ایسٹ پاکستان میں پوسٹڈ تھا، اور انہوں نے مجھے پھر سب یہ بتایا کہ دیکھو اگر، کیونکہ وہ بھی انڈین سول سروس سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اس لیے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو میں نے ریزائن تو نہیں کیا لیکن میں نے ان کی ساری باتیں سیکھ لی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ضرورت نہیں ہے کہ یو شوڈ ری انوینٹ دا ویل آل دا ٹائم، مشکل یہ ہے کہ ساری جو حکومتیں ہیں یہ ہمیشہ سمجھتی ہیں جو بھی آتا ہے کہ نئی چیز کی جائے۔ کہنے لگا میں نے صرف یہ دیکھا کہ جو ملک غریب تھے وہ اب کیوں غریب نہیں ہیں، اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو ایک شخص تھا رائف آئزن جو میئر تھا ایک جرمن چھوٹی سی کارپوریشن کا 1849 میں، اور اس نے یہ ایک جو تھیری اور پاورٹی ریڈکشن ہے وہ اس کو تخلیق کیا، اور وہ کیا کیا کہ وہ غریبوں کو جمع کرتا تھا، پیزنٹری، لینڈ لیس غریب، اور ان سے کہتا تھا کہ دیکھو تم لوگ جو ہو یو آر بینگ کرشڈ بائی 3 جائنٹس۔ 1849 میں جائنٹس کون تھے افتخار؟ لینڈ لارڈ، منی لینڈر اینڈ شاپ کیپر۔ انہوں نے کہا اگر منظم نہیں ہوگے تو کبھی بھی تم اپنی، یہ تمہیں کرش کرتے رہیں گے، تم کبھی اپنے ہینڈی کیپس نہیں کرو گے۔ تو ایک تو یہ کہ منظم ہو، دوسرا اس نے کہا کہ دیکھو کیپٹل از پاور، دنیا کا سارا کام جو ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں چلتا، لیکن پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ اف یو ڈو ناٹ لرن دا ڈسپلن آف سیونگز، اگر اپنا پیسہ خود نہیں جمع کرو گے تو تمہیں کبھی بھی پیسہ کہیں سے نہیں ملے گا۔ تو پہلے بچت کرنا سیکھو، پہلے منظم ہو، جب منظم ہو جاؤ ایک ایسا لیڈر، اور وہاں اس نے جو خاص بات کی کہ لیڈر ایسا ہو جو آنیسٹ ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر صرف اپنے بارے میں سوچے اور جو اس کے باقی جو پیروکار ہیں ان کے بارے میں نہ سوچے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ کیپٹل جمع کرو، اور تیسری بات اس نے یہ کہی رائف آئزن نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت پیدا کی ہے، غریب سے غریب ترین میں، کہ وہ اپنی ابھی حالت بہتر کر لے۔ سوال یہ ہے کہ وہ صلاحیت کیا ہے یہ اسی کو پتہ ہے، باہر والے کو نہیں کسی کو پتہ۔ تو یہ تم کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیا صلاحیت تم میں ہے، اور یہ کہ اس صلاحیت کو بروئے کار کیوں نہیں لا پاتے۔ تو یہ 3 انہوں نے مجھے نسخے بتائے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو تم یہاں پر 10 لاکھ لوگوں کے انچارج ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو برہمن باڑیا میں، اگر تم چاہتے ہو واقعی 10 لاکھ کی مدد کرو تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو یوں آپ کا سفر یہ عوامی خدمت کا یہی شروع ہوا۔ سفر میں نے اب یعنی 47 سال ہو گئے ہیں مجھے اب اس سبق کو دہراتے ہوئے۔ پہلے یہاں گلگت بلتستان چترال میں کیا، پھر ساؤتھ ایشیا میں مجھے UN لے گیا، وہاں پر بس مجھے قسمتی یہ تھی کہ وہاں پر حکومت نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا پروگرام ہے، ان کی بڑی لیڈرشپ جو تھی، یعنی چاہے وہ جے رام رمیش ہو یا سونیا گاندھی ہو یا راہل گاندھی ہو، انہوں نے کہا یہی پروگرام ہم کریں گے۔ تو وہاں پر آندھرا پردیش میں تو 11 ملین یعنی کوئی 45 ملین لوگ آرگنائز ہو گئے۔ صحیح، لیکن بنیادی طور پہ ہندوستان میں تو پاکستان یا پاکستان کے کسی بھی اقدام کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا جانا اور کام کرنا اتنا فریلی، ہم کچھ آپ کی تصاویر بھی دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ کہیں راہل کے ساتھ ہیں، پھر کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ بڑا آپ وہاں تو گھوم پھر رہے ہیں، تو کس طرح ممکن ہوا کہ آپ کو اتنی وہاں پہ لبرٹی مل گئی؟ سر اصل میں ہوا یہ نا، میں کہتا ہوں میری لائف از اے bundle of coincidences. یعنی if my mother would not have died at 3 years, when I was only 3-year-old, my grandfather would not have adopted me, who was in this provincial civil service میں تھے UP کے۔ اس کے بعد when I was only an undergraduate at 19-year-old, I fell in love into a girl who came from Dera Ismail Khan. تو میں پر پاکستان بھی نہیں آتا کبھی اگر یہ نہ ہوتا۔ تو اختر حمید خان ملے تو وہ ہوا،
اب اسی کوئنسیڈنس میں یہ چیزیں جو تھیں تو اسی کی وجہ سے یہ بھی ہوا جو آپ پوچھ رہے ہیں. لیکن یقیناً وہاں پہ جانا اور اتنی فریلی کام کرنا کسی پاکستانی کے لیے کچھ مشکلات نہیں، نہیں، اس کچھ آپ میں- پہ شک کا اظہار نہیں کیا گیا کہ وہ یہ تو پاکستانی نہیں، میں بتاؤں نا کہیں کوئی پرابلم کر سکتا ہے ہمارے ہوا لیے؟ کیا 1991 میں پریمداسا نے سارک ہیڈز آف اسٹیٹ کو مجبور کیا کہ بھئی غربت بہت بڑی، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو دے آل اگریڈ ٹو سیٹ اپ این انڈیپینڈنٹ ساؤتھ ایشیا کمیشن فار پاورٹی ایلیویشن. اور پرسنلی پریمداسا نے ہر پرائم منسٹر کو رنگ کیا کہ بھئی آپ کسی کو جو واقعی جانتے ہو اس کو کرے. تو یہاں پر شہریار تھے، فارن سیکرٹری، ان کا فون آیا کہ جی وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ اس کمیشن پہ چلے جائیں. میں نے کہا ضرور. اب اس کمیشن میں سب جگہ سے ایسے ہی لوگ آئے تھے، یعنی پرائم منسٹر آف انڈیا کا سیکریٹری وینو گوپال وہ بھی اس میں تھا. تو 1 سال میں اس کے ساتھ گھومتا رہا ہر کنٹری میں کہ بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. صحیح. اب وہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ARSP کو 10 سال ہو گئے تھے، اور آپ نے ورلڈ بینک کا ذکر کیا نا، ورلڈ بینک نے جب 5 سال کے بعد وہ آئے پہلی دفعہ ایسیس کرنے تو کہنے لگے کہ the first 4 years of ایک ARSP are the missed 4 years of our World Bank funded programs. There were 250 programs تھے ان کے. 10 سال کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ the million people with whom this program is working, their income has more than doubled. تو جب اس کمیشن نے یہ دیکھا تو کمیشن نے صرف ایک اوور آرچنگ ریکمنڈیشن تھی ان کی، جو میں کر رہا تھا. یہ 3 جو میں نے اختر حمید خان کے ذریعے رائے فیضل کے جو 3 مقولے سنے تھے، کیونکہ میں جب جاتا تھا گاؤں میں وہ کہتے تھے کہ واہ آغا خان رورل سپورٹ پروگرام آ گیا ہے، ہز ہائنس سے پتہ نہیں کتنے پیسے ان کو دیں گے، اور وہ یہ ڈیمانڈز اپنی. اور یہ میں کہتا تھا بھائی میں نہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ سننے آیا ہوں، نہ آپ کے کوئی مطالبے سننے آیا ہوں، نہ آپ کے مسئلے سننے آیا ہوں. میں یہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے حکومت کے ادارے موجود ہیں اور لوگ موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. میرے پاس تو صرف یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے کہ جو ملک غریب تھے وہ اب بہتر حالت میں ہیں. اگر آپ وہ سننا چاہیں تو سن لیں. میں نے پھر یہی ان کو نسخہ سنایا. لیکن سنا ہے کہ کچھ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے آپ پہ شک کا اظہار کیا کہ پاکستانی ہے، کچھ گڑبڑ کرے گا، لہٰذا کام نہ کرنے دیا جائے پاکستان ہندوستان کے اندر. افتخار وہ اب بھی کر رہے ہیں. اچھا. وہ اب بھی کر رہے ہیں. صحیح. لیکن پھر اس زمانے میں تھا مجھے آئے ٹو ایکچولی پریزیڈنٹ آئے وہاں پر وزٹ کرنے، کہنے لگے مجھے بتاؤ، کیونکہ خزانہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے. میں نے کہا جی سب لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں. کہنے نہیں تمہیں مجھے کچھ بتانا ہے جو مجھے بھی کرنا ہے تاکہ میں ان کو بتاؤں. تو میں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ جو آپ کی خفیہ ایجنسی ہیں ان سے کہیں مجھے نہ تنگ کرے. اینڈ دین ہی اسپوک. رویداد خان نے مجھے فون کیا، ہی واز انٹیریئر سیکرٹری، کہ تم نے کیا پریزیڈنٹ کو کہا. سب کو جا کے بلا کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو گیٹ آف ہز بیک. تو یہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ناظرین، اور بریک کے بعد شعیب سلطان خان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اتنا عرصہ سول سروس میں گزارا، پھر اب دیہی ترقی کے اتنے بڑے پروگرام چلا رہے ہیں، پاکستان کے اصل پرابلمز ہیں کیا، کہاں پہ مسائل ہیں؟ کیونکہ پڑوس میں تو بہت لوگ آگے نکل گئے. لوگ چین کی مثال دیتے ہیں، 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا کے انہوں نے کر دیا. یہاں تو چیزیں ادروائز ہو رہی ہیں. کیا مسائل ہیں یہاں پہ، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں نا اس میں اختر حمید خان کہتے تھے کہ اگر غربت دور کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہے کیا آپ کے پاس. ایک آپ کا پولیٹیکل پلر ہے، نیشنل اسمبلی سے لے کر کے اور یونین کونسل تک، اور اب عمران خان جو ہیں وہ ولیج کونسل بھی بنانا چاہتے ہیں، بنائی بھی ہے وہاں KP میں. دیٹس دا پولیٹیکل پلر. دیز آر representatives of the people. They are not people, they are representatives. دوسرا پلر آپ کا ہے ایڈمنسٹریٹو پلر، وہ پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک. تو اب سوال یہ ہے کہ غربت کہاں ہے؟ غربت تو گھر گھر ہے. گھر گھر میں یقیناً اس طرح ہی ہے. آپ کے
20 ملین رورل ہاؤس ہولڈز ہیں پاکستان میں، لیٹسٹ آپ کی سینسس جو ہے اس میں سے ہم نے جتنے سروے کیے ہیں تقریباً 48% آر بلو دا پاورٹی لائن. 48% مینس آلموسٹ 8 ملین 9 ملین. اب یہ دو جو پلرز ہیں آپ کے، وہ بیچارے تو اس اہل نہیں ہے کہ وہ گھر گھر جائیں. ایون اف دے بلیو ان اٹ دے ڈونٹ ہیو دا ویئر ود آل. تو وہ کہتے تھے ایک تھرڈ پلر کی ضرورت ہے، اس کو کہتے تھے سوشو اکنامک پلر یا سوشل پلر آپ کہہ لیں، وچ ہیز دا کیپیبلٹی اینڈ ریسورسز ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری ہاؤس ہولڈ. اور وہی نسخہ لے کر کے رائے فیضن کا، کیونکہ آپ انڈیویجولی تو گھر نہیں جا سکتے، بٹ اف دے گیٹ آرگنائزڈ. اب اس وقت پاکستان میں یعنی ڈسپائٹ ہماری دقتیں جو ہیں اور سب کچھ ہیں، اس کے باوجود اوور دیز 37-38 ایئرس جب سے 1982 میں یہ پروگرام شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے دیر آر اوور 500,000 کمیونٹی آرگنائزیشنس which 8 million households are linked up. یعنی 50 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پر آرگنائزڈ ہیں، جہاں ہم جا سکتے ہیں، گھر گھر جا سکتے ہیں. لیکن جس ماڈل کی آپ بات کر رہے ہیں یہی ماڈل ہے جو چین میں بھی اپنایا گیا یا وہاں پہ ماڈل مسنگ ہے اس کے باوجود بھی؟ بالکل. دیکھیں نا چین میں تو یہ ماڈل جو تھا 1936 میں انہوں نے میوچول ایڈ سوسائٹیز بنائی تھیں، 4-4 5-5 لوگ جو تھے وہ جمع ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد جب ماؤ آئے انہوں نے پھر آپ کو معلوم ہے یہ جو انٹروڈیوس کیا بہت بڑا پروگرام تھا جس کو انہوں نے یہ جو آپ کے اس کو ایک آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے، ایک جس کو کہتے ہیں وائبل یونٹ آف ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن. اور وہ جناب انہوں نے سارے پورے اس میں پھیلا دیے. سو مچ سو ان میں ڈیوالو کیا ساری پاورز کی. اختر حمید خان نے بھی یہی کام ایسٹ پاکستان میں تھانہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنا کے کیا تھا. تو گورنمنٹ ٹوٹلی انوالو ہو گئی. اینڈ آئی اگین ٹو مینشن دیٹ یہ آندھرا پردیش وغیرہ میں جو میں نے کیا اس لیے کہ گورنمنٹ کمپلیٹلی انوالو ہو گئی. تو یہاں تھرڈ پلر میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہو پاتی. تو یہ اس کا مطلب تو پھر آپ کہیں نا کہ پاکستان کی سیاستدان ہو یا پھر بیوروکریسی ہو، ریاستی مشینری، ان دونوں کو ذمہ دار تو قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ تو آپ کر سکتے ہیں، میری ہمت تو نہیں ہے کہ میں کسی اور کو ذمہ دار کروں. آپ کے اس محتاط جواب سے لگ رہا ہے کہ آپ یہی سمجھتے ہیں. نہیں، لیکن اس میں دیکھیں نا، اب جیسے ایگزامپل جو ہے کہ میں نے کہا نا کوئنسیڈنسز ہیں. تو جب میں آیا وہاں سے کوشش کی میں نے، بلکہ ایک دفعہ جب مجھے ایکسیس سے ایوارڈ ملا 1992 میں، تو پرائم منسٹر نے بلا کے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ ساری دنیا میں آپ کی شہرت ہے، تو پورے پاکستان میں کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ تو پرائم منسٹر وانٹس، وائی ناٹ. کہنے لگے آپ آئے میری حکومت کو جوائن کر لیں اور آپ جو کچھ بھی کہیں گے ہم کریں گے. میں نے کہا پرائم منسٹر ویری ریسپیکٹفلی، میں حکومت سے باہر ہوں. یہ تھرڈ پلر جو ہے حکومت کا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا. یہ جیسے وہاں پر ایک RSP میں نے 1 ملین لوگوں کو آرگنائز کیا ہے، تو وہ ایک RSP از اے ناٹ پروفٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو نیشنل رورل سپورٹ پروگرام بنایا گیا اسی لیے، لیکن وہ 6 مہینے میں رخصت ہو گئے. تو جناب وہ پھر اس کے بعد لوگ آتے گئے. اب لیٹسٹ یہ ہوا کہ سندھ میں، اب آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن 2009 میں قائم علی شاہ صاحب نے مجھے بلایا کہ جناب وہ آپ یہ جو سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن بنایا ہے اس کیا کر رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا، خاص طور سے میرے پاس انڈیا کی بھی تھی کہ حکومت اگر ساتھ دے، تو انہوں نے 2 ضلع دیے کہ اچھا ٹھیک ہے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کریں. تو وہ 2 ضلع ہم نے، اور چونکہ انڈیا میں نے صرف خواتین سے کام کیا تھا، میں نے کہا میں صرف خواتین سے کروں گا. خیر وہ وہاں سے کہنے لگے آپ سے تو خواتین بات بھی نہیں کریں گی، منہ موڑ کے کھڑی ہو جائیں گی. Within 3 years we had organized in Kashmir and Shikarpur more than 250,000 women. 10,000 جب آ کے ان سے ملی تو وہ بھی حیران ہو گئے. وہاں پر اب جیسے سندھ میں دیکھتا ہوں
اور یہ جو آپ نے ذکر کیا بلاول کا، اور آپ نے عمران کا ذکر نہیں کیا کہ عمران نے مجھے نشان امتیاز دیا. نہیں یقیناً میں نے کہا ہے، میں نے کہا کہ وہ بھی آپ ہلال امتیاز کو رک گئے، مجھے نشان امتیاز دیا. نشان امتیاز دیا. ہی بلیوز ان اٹ. وہ تو جب وہ ایم این اے تھے تو مجھے لے گئے اپنے میاں والی میں، سوانس میں، اور ہم نے پیسے جتنے ان کو ملے تھے وہ مجھے دے دیے کہ تم کرو اس کو. لیکن آپ کہہ تو رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراف آپ کی خدمات پہ کیا، لیکن وہ اس طرح سنتے ہیں آپ کو جس طرح بلاول یا قائم علی شاہ نے سنا اور وہاں پہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں. خان صاحب بھی آپ کی باتوں کو ویسے سن کے کچھ کر رہے ہیں ویسا جیسا آپ چاہتے ہیں؟ ان کے علاوہ دیکھیں کام کرنے والے تو اور ہوتے ہیں. نہیں وہ تو ہے، لیکن وہاں تو چیف سیکرٹری جو تھا، جو ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ تھا، دے آل باٹ اٹ، دے آل سپورٹڈ اٹ، اور تب وہ ہوا. لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی یہ چیز رہ گئی ہے کہ مقصد تو یہ تھا کہ یہ جو تھرڈ پلر بنتا ہے، تو اب بتائیں آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا کیا کام ہے؟ سروسز اینڈ سپلائز، اور تو کچھ نہیں ہے. تو دے ہیو ٹو چینل دیئر سروسز اینڈ سپلائز ٹو دیز تھرڈ پلر. وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن وہی آپ کا کنڈیوٹ ہے. وہ نہیں ہوا وہاں بھی. لیکن ویل آئی ہوپ فلی، کیونکہ جب 20 ڈسٹرکٹس میں اب یہ ہو گیا ہے تو شاید ایک دن ایسا بھی آئے کہ یہ ہو جائے. تو یہ یہاں باقی جگہوں پہ جب نہیں ہوتا تو پھر کیا کیا جائے. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. شعیب صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے نیپال میں کام کیا، مالدیپ میں کام کیا، بھارت میں کام کیا، سری لنکا میں کام کیا، ایون کہ جاپان کے اندر بھی آپ کے ماڈلز کو وہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا. تو کمپیریزن کریں اگر ہم، جیسے آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ حکومتوں کا بڑا کردار ہے ان کو سکسیسفل کرنے میں، تو وہاں کی حکومتیں اور حکومت پاکستان کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ سپورٹ وہاں زیادہ ملی یا گھر میں زیادہ ملی آپ کو؟ نہیں، سوائے انڈیا کے جہاں پر سپورٹ ایٹ دا ہائیسٹ لیول، اور اسی لیے 20 سال تک ملتی رہی مجھے، تبھی یہ ہوا. باقی جگہوں پہ اتنا نہیں ہوا. یعنی وہ ماڈلز تو ہو گئے، اڈاپٹ تو کیے انہوں نے، لیکن یہ کہ وہ نہیں ہوا جو وہاں پر آندھرا پردیش میں شروع ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک پروگرام لانچ کر دیا جس کو انہوں نے کہا کہ نیشنل رورل لائیولیہوڈز مشن، $5.1 بلین کا پروگرام ٹو ریچ 70 ملین ہاؤس ہولڈ، 350 ملین پیپل. تو یہ تو وہیں ہوا صرف. اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہیں کہیں جہاں ملتا گیا ہمیں، تو اس طرح سے ہم نے یہ کیا. لیکن یہ کہ بیسیکلی تھرڈ پلر جو ہے وہ تو ایک ریسیونگ میکینزم ہے نا. جن چیزوں سے ان کی غربت دور ہوگی. اب وہ مجھ سے لوگ آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے سال سے کام کر رہے ہیں، غربت تو دور نہیں ہوئی. میں نے کہا دیکھیں، ہم نے تو جو کام کیا وہ صرف یہ تھا کہ وی ایٹ لیسٹ سبسسٹنس لیول سے ان کو اوپر لے آئے ہم. لیکن سوشل سیکٹر کی جو انٹرونشنس ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، وہ اینیمل ہسبینڈری ہے، یہ سب ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹس کا کام ہے. وہ ڈپارٹمنٹ اگر نہ جائیں، نہ یوز کریں تو پھر ہم تو نہیں کر سکتے اس کو. یعنی آپ جیسے سندھ کا ہی آپ دیکھ لیں. اب سندھ کا دیئر اے ڈی پی جو ہے از اباؤٹ آن این ایوریج اباؤٹ 250 بلین. ہم نے جو یہ کیا ہے وہ کتنے میں کیا ہے؟ لیکن آپ سول سروس میں 1-2 بلین سے زیادہ تو ہمیں نہیں ملا. صحیح ہے، سول سروس میں رہے ہیں سر یقینی طور پہ. تب سے لے کے اب تک آپ پاکستان کی سیاسی قیادت کو تو دیکھتے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ قیادت بالخصوص عمران خان صاحب یا بلاول بھٹو کی ہم بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں اور پاکستان کو تبدیل کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ لیکن جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے لیڈرشپ کی، وہ تو ہے. یعنی چاہے آپ عمران خان کا نام لے لیں یا بلاول کے نام لے لیں یا وہاں پر مراد علی شاہ ہیں یا کتے پہلے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ امپلیمنٹر تو اور ہیں نا. پر سر لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. وہاں آپ نے بات کی ماؤ کی بات کی، تو ماؤ لیڈ کر رہا تھا تو مشینری نے. ماؤ کی تو بات یہ تھی کہ ماؤ جو بات کرتا تھا
آپ کو پتہ ہے کہ یہ اختر حمید خان جو کومیلا میں کام کر رہے تھے وہ ساؤتھ کوریا کے لوگ آئے, انہوں نے جا کر کے اسی ماڈل کو سمول اندانگ کے نام سے, جو پریزیڈنٹ تھا ان کا پریزیڈنٹ پاک, 30,000 لوگوں کو ملتا تھا وہ ہر مہینے. میں نے جا کے 1 مہینہ وہاں گزارا, پورا کنٹری جو تھا دیٹ ور لٹرڈ ود فارمر لیڈرز ٹریننگ پروگرام. تو یہ چیز ہوتی ہے, لیکن وہ لوگوں کو کرنی ہوتی ہے. اب جیسے یہاں کا ہے, آپ کے خیال میں خان صاحب کو لوگ سن رہے ہیں بٹ عمل نہیں کر رہے اور اس طرح سپورٹ نہیں کرے جیسے کرنا چاہیے؟ لیکن ہی ہیز ناٹ ڈن دیز تھنگس. وہ تو صرف ایک آئیڈیا ہی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نا. اب جیسے ہوا کیا, آئی مین 2008 میں سلمان فاروقی تھے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, انہوں نے پورے کنٹری کے لیے ایک پروگرام بنا لیا. ایک پہلی دفعہ بنا تھا 92 میں, جب پوری کنٹری کا تھا, وہ گورنمنٹ بدل گئی. وہ بنایا انہوں نے, 15 دن کے بعد وہ جناب وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی ان کی. پھر بھی انہوں نے پریزیڈنٹ سے اپروو کروا لیا کہ یہ پروگرام پورے, لیکن وہ جناب 3-4 مہینے ہم انتظار کرتے رہے, پتہ چلا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آ گیا. اور آپ کے خیال میں سر جو بلدیاتی نظام ہے, اگر چاہے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا نظام ہے اور اس کے ذریعے بھی چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا؟ پولیٹیکل پلر میں دیٹس ویری کریٹیکل رائٹ اپ ٹو, یعنی اب جیسے جو آپ کی وہ ہے, چلیے آپ ولیج کاؤنسل بنا لیتے ہیں, 10-12 لوگ ہیں وہاں پر. اٹ از ڈیولیوشن آف دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ گورنمنٹ پیپل. لیکن وہ 10-12 جو ہیں بیچارے, آن این ایوریج ہر یونین کاؤنسل کی 3,300 گھرانے ہیں پاکستان میں, تو وہ تو نہیں پہنچے جا سکتے گھر گھر, کہ گھر گھر بیٹھ کر کے ان کی مائکرو انویسٹمنٹ پلان بنائے کہ بھئی آپ کی کیا, یہ ہے نا. بینگ اے سوشل سائنٹسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر سول ملٹری ریلیشنز؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب بہتر ہو گئے اور ماضی میں شاید اس کے اندر بھی ایک تناؤ بھی پاکستان کو پیچھے لے جانے میں اس کا بھی ایک عمل دخل ہے؟ اب اس میں مجھے اختر حمید خان نے ایک رائے دی تھی, کہنے لگے دیکھو دنیا میں جو تمہارے ساتھ سامنے ہو رہا ہے اس پہ اگر تمہارا اختیار نہیں ہے تو اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دو. جو تمہارا اختیار ہے, کین یو بلڈ یور اون آئیلینڈ, وہ بناؤ, اینڈ ہوپ فلی اٹ ول ملٹیپلائی. یہ جو سارا کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کج سے شروع ہوا, جبو کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے گزر کے علاقے میں, وہاں سے میں نے شروع کیا تھا 1982 میں. اب کم از کم میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ 50 ملین پلس کے ساتھ تو چلا گیا ہے یہ. اینڈ آئی ہیو گاٹ دس بیسیکلی, میں نے یعنی اس میں بیسک چیز جو تھی, وہ جو مجھے امپورٹنٹ چیز بتائی کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ کر لیں گے, یہ کریں گے لوگ. ان کو سمجھانے کے لیے اتنی بڑے لارج نمبر کو, یو ریپلیکیٹ پیپل ناٹ ریپلیکیٹ پروگرامس. مجھے یہ 8-10 جو آر ایس پیز بنے, تو مجھے یہ 8-10 لوگ ریپلیکیٹ کرنے تھے, وہ مجھے خشک پردے سے مل گئے, وہ کرتے ہیں سب کچھ. اچھا, آپ کے خیال میں گویا کہ آپ کو ایسے لوگ مل گئے کہ جو آپ کے آئیڈیاز کو ویسے لے کے چلیں گے جیسے آپ لے کے چل رہے تھے؟ بالکل مجھ سے آگے چلے گئے ہیں وہ تو, چونکہ ان کو تو بہت دقتیں ہیں. میں تو خوش قسمت تھا کہ آئی گاٹ آل دا ریسورسز. یعنی یہ جو جہاں ہوا, چاہے وہ گلگت بلتستان تھا, یعنی زائنس نے تو کہا تھا مجھے کہ بھائی تمہیں میں $700,000 دوں گا, لیکن پہلے ہی سال میں 11 ڈونرز کیم دیکھ کر کے کہ یہ تو ایک امیزنگ پروگرام. یہاں پر آپ کو بتایا میں نے, آندھرا پردیش میں دا انٹائر گورنمنٹ بجٹ کیم دیر. بلکہ وہ ایک دفعہ میکو نیشو مرزو آئی یہاں, وائس چیئرمین تھی ورلڈ بینک کی, وہ اس سے کہنے لگی تو بڑا اچھا کام کیا ہے تم نے یہاں پر ایک آر ایس پی میں, کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا چلے میرے ساتھ. شی وینٹ ٹو آندھرا, اسپینڈ 5 days ود می, اور آ کر کے چندر بابو نائیڈو چیف منسٹر کو کہا کہ آئی ہیو سین UNDP's miracle. If you want to take it to a state, then we will support you. And you know, UNDP کے پاس تو پیسے نہیں تھے, but they then got all the money.